اس کے بعد میں اردو تقریر کے لیے ایک طالب کو دعوت دوں گا، محمد مکمل محمد رفیق، وہ آئیں اور پرامن معاشرہ کے قیام کی بنیادی اصول پر تقریر کریں۔ محمد مکمل محمد رفیق، طالب ثالثہ متوسطہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم۔ صدر محترم، اراکین و ذمہ داران مدرسہ احمدیہ سلفیہ، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، آج کے اس 28واں سالانہ اجلاس میں میرا موضوع خطابت ہے پرامن معاشرہ کی تشکیل کی بنیادی اصول۔ برادران اسلام، معاشرہ افراد کے ایسے گروہ کو کہا جاتا ہے جس کی بنیادی ضروریات زندگی میں ایک دوسرے سے مشترک ہوں۔ معاشرہ کی تعریف کے مطابق یہ لازم نہیں ہے کہ اس کا تعلق ایک ہی قوم یا ایک ہی دھرم سے ہو۔ جس معاشرہ میں ایک انسان رہتا ہے اس میں امن و شانتی اور خیر سگالی ناگزیر ہے۔ امن در حقیقت نفس کے اطمینان اور خوف کے زوال کو کہتے ہیں۔ یہ امن و شانتی رب کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ بطور احسان خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ ہی وہ ذات ہے، رب کریم ہی وہ ذات ہے جس نے ان لوگوں کو بھوک کے وقت کھانا کھلایا اور خوف سے امن دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی بدنہ عندہ قوت یوم فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ جس نے اپنے گھر میں امن کے ساتھ اور بدن میں عافیت کے ساتھ صبح کی، گویا کہ پوری دنیا اس کے پاس سمٹ کر آ گئی۔ ایک مقام پر رب عظیم نے فرمایا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا جبکہ ان کے اطراف کے لوگ اچک لیے جا رہے تھے۔ معزز سامعین، امن و شانتی اس دنیا میں ہر ایک کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی امن و شانتی کی ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا امن و شانتی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ہر ملک قیام امن کے لیے الگ الگ قانون بنا رہا ہے۔ گاؤں، سماج و معاشرہ کے سنجیدہ اور امن پسند لوگ اس کے تعلق سے فکر مند ہے، باوجود امن کے بد امنی چہار سو پھیلی ہوئی ہے۔ ہر وقت جان و مال، عزت و آبرو، آل و اولاد اور دین و مذہب کا خطرہ ہے۔ آئے دن قتل کے واردات، لوٹ کھسوٹ اور عزت و آبرو کی چادر تار تار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ غریبوں اور کمزوروں کو مشق ستم بنائے جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی سچی عکاسی کی ہے، گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو، گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو، ہاتھ سے چہرے کی پہچان مٹا دیتے ہیں۔ اگر دنیا امن و شانتی چاہتی ہے، ملک اور سماج و معاشرہ امن چاہتا ہے، تو لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ سب سے پہلے اسے اپنا تعلق اپنے رب کریم سے مضبوط کرنا ہوگا، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، شرک اور شرک کے تمام چور دروازوں کو ترک کرنا ہوگا۔ قرآن کریم ڈنکی کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ دونوں فریق میں امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ آخر تم جانتے ہو جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کی آلودگیوں سے بچائے رکھے، انہی کے لیے امن ہے، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ برادران ملت، پرامن و معاشرہ کی تشکیل کے لیے تعلیم کا ہونا بھی نہایت
ضروری ہے۔ جو قوم تعلیم سے ناش نہ ہو وہ حق و سچ تک پہنچنے سے دور رہ جاتی ہے۔ تعلیم کی ضرورت ہر زمان و مکان میں رہی ہے۔ تمام ادیان و مذاہب اور اقوام و ملل میں تعلیم کی اہمیت مسلم ہے۔ اسلام نے تو ہر چیز سے پہلے علم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ محترم سامعین، اسی طرح غریبی کا خاتمہ اور مضبوط معیشت بھی امن و امان کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جو قوم بھوک سے تڑپتی ہو، جوان کھانے پینے کے لیے در در بھٹکتے ہو، وہ بسا اوقات مجبور ہو کر لوٹ کھسوٹ اور چوری جیسے جرائم کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے افراد کو بطور خاص ملک کو چاہیے کہ اپنی معیشت کو اور معیشت کے ذرائع کو بہتر سے بہتر بنائے تاکہ امن و امان کی فضا قائم ہو سکے۔ میرے دینی بھائیوں، پرامن معاشرہ کے لیے ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ اسلامی حدوں کا نفاذ ہو۔ یہ پرامن معاشرہ سنگ میل ہے۔ اسلامی حدیں ہی اس لیے کہ اسلام لوگوں کی فطرت کے عین مطابق ہے، کیونکہ خالق کل کائنات کی متعین کردہ سزائیں اس کے بنائے ہوئے ضابطے مخلوق کی فطرت کے حساب سے ہے۔ خالق سے اس کی مخلوق کے سلسلے میں کون زیادہ جان سکتا ہے؟ آپسی صلح و صفا بھی امن کے لیے ضروری ہے۔ ہر سماج و سوسائٹی میں مختلف فکر و نظر کے لوگ ہوتے ہیں جن میں اختلاف ہونا ایک فطری عمل ہے۔ مذہب اسلام عفو و درگزر اور ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کا نظام قائم کیا تاکہ باہمی افہام و تفہیم کی راہ ہموار ہو اور مظلوم کو اس کا حق ملے، ظالم کے ظلم پر قدغن لگانا آسان ہو۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی، رب کعبہ کی قسم آپ نے یہودیوں سے مصالحت کی تاکہ معاشرہ میں امن و سکون کی فضا قائم ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، معاشرہ کو پرامن بنانے کے لیے لوگوں کے اندر عفو و درگزر کی صفت، اخوت و بھائی چارہ کی خوبی بھی ہر ایک کے اندر کوٹ کوٹ کر موجود ہو۔ ملکی، معاشرتی، حتیٰ کہ شخصی سطح پر عدل و انصاف کرنے کا حوصلہ جذبہ ہو، تب جا کر معاشرہ پرامن اور صالح بن سکتا ہے۔ اسلام ان تمام خوبیوں کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور ایک مقام پر فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ہر خیر و خوبی پر ایک دوسرے کی مدد اور ہیلپ کیا کرو اور ظلم و سرکشی اور گناہ پر تعاون نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلم اور مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ محترم سامعین، دینی تعلیم اور امن و شانتی کے قیام ہی کے لیے جناب ابو محمد ابراہیم عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ادارہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جناب ضیاء الحسن عربی سابق سیکرٹری مدرسہ حاضہ اس دنیا سے چل بسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بشری لغزشوں کو معاف کرے۔ موجودہ ذمہ داران بھی وہ انہی کے ارادہ کی تکمیل میں سرگردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ علاوہ ازیں ذمہ داران مدرسہ کی دلی خواہش ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مدرسۃ البنات کا قیام کیا جائے۔ آپ تمام سامعین و سامعات سے اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہر طرح کا تعاون پیش کرنے کی اپیل ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال اور امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔